بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہر طرح سے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ دعا کا وقت ہے۔ دعا سے پہلے چند گزارشات۔ آج درود شریف کی محفل تھی، جس کی بجائے پھر یہ اجتماعی جو ہے دعا ہم نے رکھی، کیونکہ ہم سب اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں انشاءاللہ۔ اب کچھ عرصہ تو یہ ایسے چلے گا، لیکن ابتدا میں ہی میں چند گزارشات کر دیتا ہوں کہ آپ کو جو وظائف ذکر ہیں کوشش کریں ان کی محنت جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کر بھی رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو ایک اور دعا بتاتا ہوں۔ پہلے بھی ایک محفل میں یہ دعا بتائی گئی تھی، دعائے کریمی اس کو کہتے ہیں۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صبر کرو تو اچھا ہے۔ تو اس نے کہا تھا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ حضور ہو جائیں تو پھر آپ نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اس کو ایک دعا کی تعلیم بھی دی، اور اسے کہا کہ 2 نفل پڑھ کے تو یہ دعا تو مانگو تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا۔ تو اس شخص نے وہ 2 نفل پڑھے اور بعد میں پھر وہ دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جہاں اللہ کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ حضور آپ میرے لیے متوجہ ہوں، میری سفارش کریں۔ اس طرح سے تو یہ دعا پہلے ایک دفعہ ہم نے یہاں اسی محفل میں پڑھی تھی، دعا میں، اجتماعی دعا میں، اور آپ کے پاس ہوگی بھی، بہت بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے تو اسکرین پہ بھی آ جائے گی، وہ آپ دیکھ لیں۔ اور حافظ خالد صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہاں اس کو پڑھا تھا سب کے لیے، تو آج پھر ان کی جو ٹیپ ہے اس میں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیں، اور دعا آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اس کی کاپی رکھ لیں اگر آپ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو، نہیں تو آپ کہیں تو محسن صاحب آپ کو بھیج بھی دیں گے۔ تو اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، خاص طور پہ یہ جو حالات ہیں جس سے ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک وبا ایسی ہے، کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ رحمت اس طرح ہے کہ ایسی مشکل ہو تو پھر اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی انسان جو ہے اللہ کے آگے جھکتا بہت ہے، اسے یاد بھی بہت کرتا ہے۔ مثلا ابھی مجھے عزیزوں نے بتایا کہ وہاں امریکہ میں اتنی گھبراہٹ ہے کہ وہاں بعض ان کے چرچ ہیں، وہ 5 دفعہ اب گھنٹیاں بجا کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ 5 دفعہ تو ہم اذان دیتے ہیں، لیکن وہ تو شاید جب ان کی وہ ہوتی ہے ہفتے کے بعد، اس کے لیے 2 دفعہ گھنٹی بجاتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ ہے بلانے کا، ہم تو اذان دیتے ہیں۔ تو یہ گھبراہٹ سمجھ آتی ہے انسان کی۔ تو اس طرح سے اللہ نے ایک بندے کے لیے اپنی طرف متوجہ ہونے کا ایک طریقہ، ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیں ایک تنبیہ کی ہے، کیونکہ دنیا بہت اور طرف جا رہی تھی، دنیا داری میں پھنسی ہوئی تھی، اقوام آپس میں لڑ رہی تھیں، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور ارد گرد دیکھیں سوائے مادیت پرستی کے اور کچھ باقی دنیا میں رہ نہیں گیا۔ مذہب کی جو کیفیت ہے
مسلمانوں میں تو بہت حد تک موجود ہے، وہ بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور باقی اقوام تو اپنے مذہب بھی بھول گئیں اور چھوڑ بھی دیا انہوں نے، اور جو کچھ بھی تھا برا حال ہو گیا ان سب کا۔ تو یہ ایک تنبیہ بھی ہے، اور رحمت اس لحاظ سے ہے کہ یہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، پھر وہ تو رحمان اور رحیم ہے، کرم کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے اگر آپ ان حالات کے لیے بھی مانگیں تو تب بھی اچھا ہے، ویسے بھی کوئی آپ کی جائز حاجت ہو تو اس کے لیے بھی مانگ لیا کریں، اور ورنہ روزانہ معمول بھی آپ بنا سکتے ہیں، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ، 100 دفعہ، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت بھی اس کا نہیں ہے۔ 2 نفلوں کے ساتھ پڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی حاجت ہو تو آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے آگے پیش کرتے تھے حاجت، وہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ برکت ہوگی اس میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دعا آپ سن لیں، آپ کے سامنے اسکرین پہ آتی ہے، اس کو دیکھ بھی لیں اور پھر اس کو معمول بنا لیں، خاص طور پہ ان حالات میں، بعد میں بھی بسم جاری اللہ رکھیں تو اور بھی الرحمن برکت الرحیم ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمت یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دعا سن لی، آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ گئی، 5 دفعہ اس کو ہم نے دہرا دیا آپ کے لیے، تو اس کو معمول بنا لیں، یہ بہت اس میں خیر و برکات ہے، چونکہ اس میں افضل بات یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بھی کیا گیا اور واسطہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب اگلی جو محفلیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آج تو درود شریف میں محفل کا دن ہے، اس کے بعد اگلے ہفتے ہماری جو محفل 26 اپریل کو محفل خاص تھی وہ اسی طرح اب نہیں ہوگی، گھروں میں اپنا ذکر کر لیں، کچھ دوستوں کو خاص وظائف دیے ہوتے ہیں وہ پڑھ لیں گے اس دن۔ اب اگلی جو اجتماعی دعا ہے وہ انشاءاللہ 14 رمضان کو ہوگی، اور یہ 7 یا 8 مئی کو اخبار میں آپ دیکھ لیں ڈیٹ، ویسے بھی رمضان یاد ہوگا تو 14 رمضان المبارک کو انشاءاللہ اس کا وقت 6 بجے شام کو انشاءاللہ رکھیں گے، تاکہ افطاری سے کچھ عرصہ پہلے یہ ختم بھی ہو جائے۔ وظائف کی میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے، باقی حالات کے بارے میں گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ سائنسدانوں کے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی اور ہر طرح سے اس کے اندازے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اصل تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے، جب وہ چاہے گا اس کو ختم کر دے گا، لیکن یہ ہے ہمارے لیے تنبیہ
اور اگر آج ہم عمل اچھا اور بہتر کرتے جائیں گے اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو جاری رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہی گزارش ہے جو آپ کی ہر دفعہ ہوتی ہے، اپنے ذکر اذکار جاری رکھیں، باطنی وظائف جاری رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. اور باقی جو آپ اخبار میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو اس کا اتنا اثر نہ لیں. اصل تو آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کی حفاظت کرنی، جو ہماری شہ رکھ سکتی، وہ اللہ کی ذات مبارک ہے. اور ہم سب کا یہ فیت بھی ہے، یقین بھی ہے. اور جب وسیلہ بھی ساتھ ہو، ایک تعلق ساتھ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کا ایک تعلق ہے باطن میں، تو پھر اس سے زیادہ بڑا حوصلہ کیا ہو سکتا ہے. تو بالکل انشاءاللہ اللہ ہر طرح سے خیر و عافیت رکھے گا سب کے لیے. اب میرے ساتھ ختم شریف پڑھ لیں، اس کے بعد محسن صاحب ایک خط سنائیں گے سرکار علی کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. ہم محسن صاحب پہلے شجرہ پڑھیں گے، پھر ہم کے خط سنائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا آگے جاری رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس قریب،
ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے، یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے، قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بوداؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کر خی بادشاہ کے واسطے، سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا ترسوسیہ کے واسطے۔ حسنہ دنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخن قاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ بوداؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسہ آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ راہمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلہ اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل، ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق،
حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 14 مئی 1939۔ بھائی اشرف خان، اشرف آباد، السلام علیکم۔ راحت نامہ ملا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کو ان دنوں خط میں زیادہ سختی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پیر کی پیاس کو دنیاوی رپوں سے خوش کر دیویں، بلکہ اصل بات یوں ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ چونکہ تمہارا تعلق مخلوق کو تعلیم دے کر سنوارنا ہے، اس لیے نفس بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، لوگ مجھے زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ناز و فخر بھی کرتا ہے کہ اب لوگ مجھے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی حجاب اور دوری کا باعث ہو جاتا ہے، ورنہ جو کچھ فیض، برکات و احسان ہادی و مرشد سے آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کا دل جانتا ہے۔ بعض دفعہ پیر آزمائش بھی کر لیا کرتا ہے کہ اس کو آزادی دی گئی ہے، کہیں حد سے بڑھ نہ جاوے، ورنہ پھر دوری میں گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میاں با ادب رہنا، میاں ڈرتے رہنا، میاں اس کی بشریت پر نظر نہ کرنا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ کبھی تو سلام کرنے لگیں، کبھی ناراض اور کبھی گستاخی پر پیار ہوتا ہے۔ میں تم کو مفید ہدایت کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی ضروری ہے۔ مسئلے کو زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے۔ تحریر میں توحید آ نہیں سکتی۔ اب اشرف کو مردہ جانو، جس کا نام نفس ہے یا جسم یا خواہشات یا ارادے، اور اس مرشد ہادی کو اشرف جانو۔ سننے بولنے والا وہی اشرف ہے جو مالک کی ایک تعریف اور صفت ہے، اور اشرف سے مراد ہادی ہے جس سے اشرف زندہ ہے۔ اشرف سنتا اور بولتا ہے اور کلیم بھی ہے، اس لیے اشرف ظاہری مرا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، موتو قبلہ ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مرو، پھر اشرف جاگا۔ اور دیگر ایک شغل بتا دینا ضروری ہے جس میں ظاہری ملاقات ضروری ہے۔ اب خدا جانے ملاقات کب ہو۔ آپ کی تحریر ماشاءاللہ درستی پر ہے۔ بشریت بہت بری بلا ہے، یہی باعث دوری ہے، مگر یہی باعث نجات بھی ہے۔ اگر مرشد بشریت رخ سامنے نمودار نہ فرماتا تو ہدایت نہایت مشکل تھی، اور حقیقت کی طرف راستہ ملنا نہایت دشوار ہوتا۔ ہادی یا انسان ایک شیشہ ہے، اس کے دو رخ یا دو پہلو ہیں، ایک روشن دوسرا تاریک۔ ایک طرف چمکتا ہے، دوسری طرف بشریت کی مٹی ہے جس سے حق اپنا نور سامنے چمکاتا ہے، تو اس نور کا اثر بشریت سے ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو فیض پہنچ جاتا ہے۔ یہی طریقہ فیض مرشد ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ایک طرف حق سے وابستہ ہوں اور دوسری طرف تمہاری طرف پشت کیے ہوئے ہوں۔ بشریت کی حالت میں فیض و برکات ربانی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، لہٰذا بشریت پر نظر نہ ڈالنا، ورنہ ابو جہل کا درجہ ملے گا۔ سب بھائیوں کو درجہ بدرجہ سلام پہنچے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 مئی 1939۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط آپ نے سنا۔ ہم سب آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ ایک بندے کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ باطن میں ہماری روح موجود ہے، اور ہماری روح نے اللہ کو دیکھا بھی ہوا، دیدار کرایا ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا سب کو۔
تو جب ہم باطن کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ایک تعلق جو ہے بڑھ جاتا ہے. اور جیسے سورہ مزمل کی میں مثال دیتا ہوں کہ اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ سب سے ٹوٹ کے میرے ہو جاؤ اور صرف مجھے ہی اپنا کارساز سمجھو. یہ تبھی ممکن ہے جب ہم باطنی ذکر پہ محنت کریں گے، جو ہم سب کا اصل ذکر ہے، یعنی جو مسلسل ذکر ہے. اصل سے مراد ہے کہ وہ ذکر جو ہم وقت ہم کر سکتے ہیں، اس میں وضو کی شرط بھی نہیں، طہارت کی شرط نہیں، سانس سب کو آتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو. اللہ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا. تو اس پہ محنت جاری رکھیں. باقی ظاہری وظائف جو آپ کو قرآن پاک سے دیے ہیں، درود شریف دیا ہے، یہ سب جیسے بھی دیے ہیں اس کو جاری رکھیں. جو تسبیحاں دی ہیں ہر طرح کی انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی، اور یہ حالات بھی انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی جب سردی آتی ہے تو پھر گرمی بھی آتی ہے، اور برسات ہوگی تو پھر اس کے بعد موسم بھی نکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورج بھی نکل آتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. اجتماعی طور پہ چونکہ بہت عرصے بعد لوگوں نے یہ دیکھا ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے اس میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی وہ اتنی اہم ہے کہ اس میں بڑا واضح کہا کہ اللہ تعالیٰ جو پہلی قوموں پہ تم نے مشکل، ہمیں اس مشکل میں نہ ڈالنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے گزارش بھی کی تھی. اور پھر آپ تو رحمت العالمین ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، اور پھر آپ کی شکل میں تو رحمت مکمل طور پہ ظاہر ہو گئی، اور مسلمان تو اس رحمت کے سائے میں ہیں. پہلی قومیں جو ہیں وہ پہلے تباہ کر دی جاتی تھی، مٹا دی جاتی تھیں. قرآن پاک میں بار بار اللہ نے یہی بتایا. لیکن اس کے بعد کوئی، آپ کے آنے کے بعد کوئی ایسا طوفان، ایسی آفت نہیں آئی کہ تمام دنیا کی آبادی ختم ہو جائے اور پھر کوئی نئی آبادی آباد ہو. اب وہ ایک ہی آنی ہے جو قیامت کے روز آئے گی. اس سے پہلے یہ وبا آ گئی یا بڑی جنگیں آ گئی ہیں، سارا یہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو جس زمانے سے بھی ہم گزر رہے ہیں ہمارا وہی زمانہ ہے، اور اسی زمانے میں ہم نے اپنا وقت گزارنا ہے. تو وقت جو اللہ کی یاد میں گزرے گا وہی اصل وقت ہے. جو اس کے بغیر گزرے گا پھر وہ تو، جو سلطان باہوز نے کہا، صاحب نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو دم غافل و دم کافر، یعنی جو سانس اس کی یاد کے بغیر گزر گئی سمجھو کفر میں گزر گئی. تو اس پہ محنت، اور جتنی آپ محنت کریں گے اتنا سکون قلب بھی ہو جائے گا، پھر باطن میں حاضری بھی ہو جاتی ہے، اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہی اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر ہے اسی سے قلب کو اطمینان ہے. اللہ کی یاد کے بغیر کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ کا سب پہ خاص فضل و کرم، مزید فضل و کرم فرمائے. اور رمضان المبارک آ رہا ہے، پیش کی مبارک قبول کریں. اللہ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمیں اور زیادہ یکسوئی عطا فرمائے، اور تمام مخلوق کو اس جو مشکل ہے اس کو آسان کر دیں، اس وبا کو ختم کر دیں. یہی مالک کے آگے سجدہ ریزی اور دعا ہے. اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس القریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین
محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما یا اللہ یا باری تعالی یا رب العالمین یا مالک یا خالق یا رازق یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، دوست احباب بہن بھائی سب نے جہاں جہاں جو ذکر اذکار کیے، محنت کی، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے اس خاص احسان پہ آپ کے آگے تشکر میں سربت سجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے۔ آج جو ذکر اذکار کیا گیا، دوست احباب بہن بھائیوں نے کیا، اس کا ثواب سب سے پہلے جو کچھ لایا تقسیم کیا گیا جہاں جہاں، تب آپ کے فضل کرم توفیق سے اس تحفتاً ہدیتاً سب سے پہلے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لی تھی۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر حضرت سید عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد شریف رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجئے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجئے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لی۔ خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست احباب سے،
تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں سے مزید برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے۔ یا باری تعالیٰ اس وقت جو مشکل سب دنیا پہ آ پڑی، تیری ذات کرم کرنے والے ہے، رحم کرنے والی، آپ کو آپ ہی کی رحمت کا واسطہ، آپ ہی کی شان کا واسطہ، اس شان کا واسطہ جس پہ تو کبھی انکار نہیں کرتا، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے آپ سے التجا ہے، دنیا پہ اپنا فضل فرما دیجئے، اور اس وقت یہ جو وائرس ہے اس سے سب کو نجات دلا دیجئے۔ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، جو تیرے نام لیوا اور تمام مخلوق جو اس کا شکار ہے، بیمار ہے، مالک انہیں صحت عطا فرمائیے اور سب کو اس ہر طرح سے محفوظ رکھیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا مالک، کائنات کے مالک، آپ ہمیشہ فضل کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلائی ہے، قلب روح نفس کے ساتھ سربر سجود ہے، اپنا خاص فضل فرما دیجیے۔ یا مالک ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم، تمام جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں، یا مالک ان کی غیب سے مدد فرمائیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما دیجیے، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں قصور گناہ غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں سے مزید برکتوں سے مزید مالا مال فرماتے ہوئے سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرما دیجیے، سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے،
ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے برگلانے سے، اپنے نفس کے بلانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجئے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجئے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجئے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں، روحوں، نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجئے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق قیدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دو باتیں مختصر سی، ایک تو یہ دعائے کریمی جو ہے آپ جب دعا مانگتے ہیں اسے زبانی یاد کریں گے تو اس میں پہلے شامل کر لیں، درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا
مانگ کے پھر اپنی معاملات مالک کے آگے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درود شریف کی محفل کا دن ہے، سب نے بہت درود شریف پڑھا ہوگا، مالک کے آگے پیش بھی کر دیا، انشاءاللہ قبول بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب پہ درود تو میں کبھی واپس نہیں کرتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ درود شریف جب آپ ابتدا میں پڑھیں گے اور آخر پہ پڑھیں گے تو یہ کبھی بھی رد نہیں ہوگا، دعا آپ کی کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ چونکہ درود شریف اللہ قبول کرتا ہے تو درمیان جو بھی آپ منت کریں گے وہ ضرور قبول ہوگی، باقی اس کی قبولیت کا انداز اللہ کی ذات، چونکہ اللہ کی ذات ہے وہ بہتر جانتی ہے۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ دیر سے ہوتی ہیں، کوئی مسئلے اللہ رکھ لیتا ہے۔ مثلا دعا کے بارے میں ایک حدیث سے مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسانوں کا حساب ہوگا، تو کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت دعائیں بھی مانگی ہوں گی، ان کا جب حساب ہوگا انہیں حساب دکھا دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ اناؤنس ہونے سے پہلے فرشتے انہیں جب بتائیں گے کہ ہاں بھی تمہارا یہ مقام ہے، یہ تمہیں اجر مل گیا، اب تم وہ چلنے، انہیں روکا جائے گا، کہے گا ایک اور بھی اجر آپ کا ہے۔ وہ کہیں گے حساب تو آپ نے ہمیں دکھا دیا اور ہم نے سب دیکھ بھی لیا، ہمیں سمجھ بھی آ گئی، جو کچھ ہم تھے ہمارے سامنے آ گیا، اور کون سا ایسا ہم نے کام کیا۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ وہ اجر آپ کو دیا جا رہا ہے خاص، جو آپ نے دعائیں مانگی تھی اللہ سے اور وہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کا اجر آپ کے لیے اللہ نے یہاں رکھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ سب کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری دعا کوئی قبول ہی نہ ہوتی، سب دعائیں یہاں کے لیے ہو جاتی۔ یہ ہے دعا کی اللہ نے شان رکھی۔ دعا دراصل عبادت ہے، لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں تو اللہ کی محبت میں، اللہ رسول کی اطاعت میں کریں، جو اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہے۔ نیت یہ رکھیں، اور نیت کا ہی پھل ہے، جو ہماری نیت ہوگی اسی طرح سے ہماری عبادت بھی قبول ہوگی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے جو اعمال ہیں اسی نیت سے قبول ہوں گے۔ اس کو ذہن میں رکھا کریں ہمیشہ، اور یہی ہم سب کا سبق ہے، اور یہی ہر انسان کا سبق ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے حبیب کی امت کا یہ سب ہے۔ تو سب کے لیے، سب کو سلام پیار جی، اور پھر دوبارہ آپ کو رمضان المبارک کی مبارک، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کو رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ جی، خدا حافظ۔